تمہیں وفادار پایا اور پچھلی غلطیوں کو تم نے بھلا دیا اور اپنی اصلاح کر لی، اور تمہاری زبانوں کے مطابق اگر انہوں نے تمہارے دلوں کو پایا، یہ ہمیں خبر دیں گے تو ہم ضرور آ جائیں گے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام عالی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل ہی کو کیوں بھیجا؟ جو صحابہ آپ کو منع فرما رہے تھے مت جائیں، ان میں سے کسی کو کیوں نہ بھیجا؟ یا اور بھی بہت سارے جانثار آپ کے موجود تھے، ان جانثاروں میں سے کسی کو کیوں نہ بھیجا جو قربان جائے امام عالی مقام کی بصیرت پر، آپ کی نظر ولایت پر، آپ علی وجہ البصیرت اور علی وجہ التحقیق میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت امام حسین مقام ولایت کے آخری درجے کو پہنچے ہوئے تھے۔ ولایت وہ ہے کہ دنیا سے رشتہ توڑتی ہے، مالک سے رشتہ جوڑتی ہے، لیکن امام علی مقام کا رشتہ صرف ولایت سے نہ تھا، آپ کی تربیت فیضان نبوت سے ہوئی تھی، اور نبی کا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ سے رشتہ جوڑ جب لیتا ہے، اللہ کا فیضان اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے، وہ اللہ کے بندوں سے دور نہیں ہوتا، اور ولی وہ ہوتا ہے کہ وہ بندوں سے دور ہو جاتا ہے، رب کے قریب ہوتا ہے۔ تو امام علی مقام کی بصیرت یہ دیکھ رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے خاندان کے سوا کسی اور کو بھیج دوں، اور میرے مقدر میں تو شہادت لکھی ہوئی ہے، مجھے شہید ہونا ہے، میرے پورے خاندان کو شہید ہونا ہے۔ اس کی خبر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے بچپنے میں دے دی تھی، چنانچہ مجھے تو شہید ہونا ہے، لیکن اب صحابہ کو الزام سے بچانا تھا۔ اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت مسلم بن عقیل کے علاوہ یا اپنے خاندان کے سوا کسی اور کو بھیجتے تو آج دو ٹکوں کے ملے اور جنہیں تاریخ سے کوئی سروکار نہیں، جو شیعوں کا ذہن و دماغ رکھتے ہیں، وہ صحابہ پر لعن طعن کرتے کہ فلاں صحابہ نے کوفہ جا کر وہاں سے غلط خط لکھ دیا اور خاندان مصطفیٰ کو کٹوا دیا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا، آپ بھی شہید کر دیے گئے، اور اس کے بعد میدان کرب و بلا ہوا، کسی اور کی مجال نہ ہو سکی کہ اب حضرت امام مسلم پر کوئی انگلی اٹھائے کہ مسلم نے پھنسا دیا، مسلم نے دھوکہ دیا، مسلم نے غلط خط لکھا۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ خاندان اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے، اور حضرت امام حسین کے چچا حضرت عقیل کی آپ اولاد ہیں حضرت مسلم، اور علی کے باپ اور عقیل کے باپ کا نام ابو طالب ہے۔ اس کا ڈافران گیا ہوگا۔ چنانچہ امام علی مقام نے حضرت امام مسلم سے فرمایا، میرے بھائی کل آپ کو تشریف لے جانا ہے کوفہ، وہاں کے حالات کا جائزہ لینا، ان کے زبانوں کے ساتھ اگر ان کے دل کو پانا تو میرے پاس خط لکھنا، میں ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے ضرور حاضر ہوں گا۔ چنانچہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت امام مسلم نے اپنی سواری منگائی، اور اس پر سوار ہی ہونے والے تھے کہ آپ کے دونوں بچے آ کر مچل گئے اور عرض کرتے ہیں، بابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹا میں آقا حسین کا قاصد بن کر کوفہ جا رہا ہوں، بابا مجھے بھی ساتھ لے کے چلیں۔ فرماتے، نہیں بیٹے، تم سب اپنے بابا حسین کے ساتھ رہو، انہی کے ساتھ تم آ جانا۔ انہوں نے کہا، بابا میں نے رات ہی کو تیاری کر لی تھی، ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں، ماں کی ممتا کا سایہ ہمارے سر سے اٹھا ہے، اے بابا آپ بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں رہوں گا، آپ کی زیارت سے اور آپ کی شفقت پدری سے
میں اپنے ماں کی جدائی کا غم بھول جاؤں گا، چنانچہ ہمیں بھی ساتھ لے کر کے چلے۔ ابھی اتنی بات ہوئی تھی کہ آقا حسین بھی تشریف لے آئے اور فرماتے ہیں اے مسلم کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور یہ بچے بھی ضد کرتے ہیں میرے ساتھ سفر پہ جانے کے لیے۔ آقا حسین نے فرمایا تو پھر انہیں بھی ساتھ لیتے جاؤ، تمہارا بھی دل بہلا رہے گا، ان کا بھی دل بہلا رہے گا۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ اولاد کی جدائی کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ میں نے صغرا کو مدینہ میں چھوڑا ہے، پل پل اس کی یاد آتی ہے اور حسین کا دل تڑپتا ہے۔ اب اس شخص کا حکم تھا جسے کائنات کی کوئی شے ٹال نہیں سکتی تھی، چنانچہ حضرت امام مسلم نے بھی ہاں بھر لی اور اپنے بچوں کو ساتھ لیا، کوفہ کی طرف چل پڑے۔ رات دن طے کرتے ہوئے جب کوفہ میں داخل ہوئے، آپ کا زوردار استقبال کیا گیا۔ مختار سقفی کے یہاں آپ کو قیام کے لیے ٹھہرایا گیا۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ اسی ایک دن میں 40,000 کوفیوں نے آپ کے نہاد پر امام حسین کے نام کی بیعت کی۔ عورتوں نے آپ کے شہزادوں کو اپنے جلوں میں لے لیا، کوئی عورت ان کو غسل کراتی تھی، کوئی ان کے سروں میں تیل لگاتی تھی، کوئی کاجل لگاتی تھی، کوئی کپڑے دھوتی اور سل کر نیا کپڑا پیش کرتی تھی۔ عجب عقیدت کا منظر تھا۔ پورا کوفہ اپنا کاروبار چھوڑ بیٹھا اور ہاشمی شیر کے ارد گرد وہ بیٹھتے رہتے۔ امام مسلم قرآن و حدیث کے احکام سے ان کے کان میں رس گھولتے، ان کے دلوں کو گرماتے۔ اور وہاں کا جو گورنر تھا اس وقت، ان کا نام نعمان بن بشیر تھا۔ یہ اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ کوفہ کے اندر جو یزید کے جاسوس تھے، انہوں نے جا کر یزید کو خبر دی کہ مسلم بن عقیل کوفہ آئے ہیں، اور انہوں نے لگ بھگ 70,000 کے قریب اپنے ہاتھوں پر حسین کے نام کی بیعت کر لی ہے۔ وہاں کا گورنر کوئی تعارض نہیں کرتا، بلکہ کھلے عام تمہیں گالیاں دیتے ہیں، جلوس نکلتا ہے، حسین کے نام کے نعرے لگتے ہیں، تمہیں لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ سیلاب عنقریب اتنی تیزی کے ساتھ بڑھے گا کہ یزید سن لے تیری حکومت کی اینٹ سے اینٹ بج جائے گی۔ جب یہ خبر اس نے سنا، ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ اس نے قاصد کو انعام و اکرام دے کر ان جاسوسوں کو روانہ کیا۔ فوراً ایمرجنسی میٹنگ اس نے بلائی، اور اس میں ایک یہودی نسل کا انسان تھا جس کا نام سرجون تھا۔ اسے ایک کمرے میں الگ لے کر کے گیا اور کہا اے سرجون، معاملہ بہت پیچیدہ ہو چلا ہے، کوفہ میں انقلاب برپا ہو گیا ہے، بات کیا ہے اے یزید، اے امیر شام، ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا کوفہ نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حسین ابن علی کے نام کی بیعت کر لی ہے، جن کی تعداد 70,000 بتائی جاتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو حسین اس لشکر کو لے کر، اپنے فدائیوں کو لے کر خروج کر جائیں اور ہماری حکومت صفِ ہستی سے نست نابود ہو جائے۔ سرجون نے تھوڑی دیر خاموش رہ کر کہا اے یزید، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سارا انتظام ہو جائے گا۔ اس نے کہا سر تو پانی تو سر کے قریب آ گیا ہے، کیا میں جب ڈوب جاؤں گا تب انتظام کرے گا؟ جو بھی انتظام کرنا ہے جلدی سے کر، اور تیرے دماغ میں کون سی ترتیب آئی ہے ذرا وہ تو مجھے بتا۔ اس نے کہا ترکیب یہ آئی ہے کہ میں کوفہ کے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ بکاؤ مال ہیں، ان کے سامنے دولت کے خزانے کھول دیے جائیں، پھر جتنوں کی ضرورت ہے اتنے خریدے جا سکتے ہیں، اور پھر وہ حد درجہ ڈرپوک قسم کے انسان ہیں، تلوار دکھائی جائے تو ان کے خون سرد ہو جائیں گے۔ اور کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ تو اپنے چچا کے بیٹے اور بصرہ کے گورنر جس کا نام عبید اللہ ابن زیاد ہے، تو اس کے نام سے خط لکھ، خط میں یہ مضمون لکھ کہ اے میرے بھائی،
اے میرے چچا زادے، میں پوری اسلامی قلم رو میں تجھ سے زیادہ اعتماد کسی پر نہیں کر سکتا، اور میری نظر میں میرا تجھ سے بڑا وفادار کوئی نہیں ہو سکتا، لہذا میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ بصرہ سے نکل کوفہ جا اور وہاں کی گورنری کو سنبھال لے۔ وہاں جو انقلاب پیدا ہوا ہے ہماری حکومت کے خلاف، اپنے دماغ سے اس انقلاب کو کچل کے رکھ دے۔ تجھے میں اختیار دیتا ہوں، جس پر جتنا چاہے تو مال خرچ کر سکتا ہے، اور یہ بھی اختیار دیتا ہوں جس کی تجھے مرضی ہو قتل کرنے کی، بلا شک و شبہ، بغیر ہچکچاہٹ کے تو قتل زنی بھی کر سکتا ہے، گردن بھی کٹوا سکتا ہے۔ اور پھر دوسرا خط لکھا اور یہ اس کو نعمان بن بشیر کو دے دینا، یہ اس کی معزولی کا حکم نامہ ہے، اور کوفہ تجھے کیسے پہنچنا ہے یہ تیرے دماغ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے فوراً قاصد روانہ کیا، بصرہ گیا۔ بصرہ میں ابن زیاد کو خط دیا، اس نے خط پڑھا، بار بار پڑھا، اور پھر اس کی شیطانی رگ بیدار ہوتی ہے اور اس کی آنکھ یوں چمکی جیسے شیطان کی آنکھ چمکتی ہے۔ پھر اس نے 500 ریپبلکن گارڈ جو خفیہ اس کے سپاہی تھے، حفاظتی دستہ تھا، اس کو لیا اور پھر راستہ بدل کر ان راہوں پہ جا پڑا جو راستہ مکے سے ہو کر کوفہ کی طرف آتا تھا، اور شام رات جب ہو گئی تب وہ کوفہ میں داخل ہوا اور ڈائریکٹ وہ گورنر ہاؤس میں گیا۔ وہاں نعمان بن بشیر سے ملا، ان سے پوچھا یہاں کا انقلاب کیسے برپا ہوا، کیا تمہیں خبر نہیں تھی؟ انہوں نے بتایا تھی، مگر ان لوگوں نے اہل بیت کی محبت میں کیا تھا، میں بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، بلا محبت اہل بیت میں لوگ اگر بڑھ جائیں تو میں ان پر تلوار کیسے نکال سکتا ہوں، میں انہیں قتل کیسے کر سکتا ہوں۔ اس نے یزید کا وہ خط دیا جس میں سسپینڈ ہونے کا فرمان لکھا گیا تھا۔ نعمان بن بشیر نے اسے لیا اور پھر آپ آہ بھرتے ہوئے اس گورنر ہاؤس سے باہر آ گئے، اور جب دروازے سے باہر نکلے تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ آہ اس لیے بھرا کہ یہ ظالم ہے، یہ اہل بیت رسول کی عظمت اور ان کی فضیلت کی پرواہ نہیں کرے گا۔ الحمدللہ اس لیے پڑھا کہ میرے ہاتھ اہل بیت کے خون سے بچ گئے، ورنہ میں وہ ملازم تھا گورنمنٹ کا، کہیں ایسا نہ ہو میں مجبور ہو کر کوئی ایسی کارروائی کرتا جس سے اہل بیت کے دل کو تکلیف پہنچتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس مشکل گھڑی سے بچ نکلا، اور آپ وہاں سے چلے گئے۔ فوراً صبح اس نے اجلاس کیا، تمام کوفہ کے لوگ آئے، اور پھر اس نے تجارت پر خطبہ دیا اور تجارت کے فائدے کی بات کہی، اور کہا ان سارے چکروں کو چھوڑو، یہ حکومت کا کام ہے، کس کی بیعت کرنی ہے، کس کے خلاف بغاوت کرنا ہے، آپ لوگ اپنے اپنے کام میں جائیں۔ اور ایسے مقرروں کو اس نے فٹ کیا کہ بڑے لچھدار انداز میں گفتگو کر رہے تھے، اور یزید ابن زیاد ہر چہرے پر نظر گڑائے ہوئے تھا، اور پھر اس نے بھاپ لیا کہ اتنے لوگ بکاؤ ہیں۔ چنانچہ پھر رات میں ان لوگوں کو بلایا اور ان کے سامنے دولت کے انبار لگا دیے، اور کہا جس کو جتنا چاہیے اس دولت کے انبار سے لے جائے، جتنا جس کی مرضی ہو وہ سونے کے سکے لے جائے، ہیرے جواہر لے جائے۔ چنانچہ اپنے مطلب کے مطابق کئی 100 لوگوں کو اس نے خرید لیا، پھر انہی کو شہر میں بھیج دیا گیا۔ وہ یزید کے مطابق اور اس کے منشا کے مطابق اس کا چرچا کرنے لگے۔ اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ مغرب کی نماز پڑھی جا رہی تھی، جامع مسجد کوفہ میں امام مسلم نماز پڑھا رہے تھے، اس میں لگ بھگ 40,000 لوگ آپ کے پیچھے نماز میں شریک تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے آپ نے سلام پھیرا، دعا کی، پھر اس کے بعد آپ نے سنت پڑھی، نفل پڑھی، پھر مصلی پر بیٹھے رہے، نماز اوابین کو پڑھا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے مسجد کی طرف دیکھا تو کوئی ایک بندہ نہیں ہے، صرف ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ تسبیح لیے اس کے دانوں پر اللہ کا نام لیتا ہوا ہے،
امام مسلم اس کے پاس جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، وہ بوڑھا شخص کھڑا ہوتا ہے جس کا نام ہانی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کی عمر 70-80 کے قریب تھی۔ انہوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ کو چوما اور پھر آپ کی خیریت معلوم کی۔ آپ نے پوچھا، اے میرے رسول کے مقدس صحابی، یہ فرمائیں ان لوگوں کو کیا زمین نگل گئی ہے یا آسمان نے اٹھا لیا ہے؟ یہ سب کہاں گئے؟ آپ نے بتایا، اے ابن رسول، آپ کو خبر نہیں، ابھی جب اذان مغرب ہو رہی تھی تو ابن زیاد کے سپاہیوں نے اعلان کیا ہے کہ جو مسلم کے ساتھ دے گا، جو مسلم کو اپنے گھر میں رکھے گا، جو مسلم کو کھانا پانی دے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا، اس کے گھر کو جلا دیا جائے گا، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، اس کی عورت کو بیوہ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس اعلان سے ڈر کر سارا کوفہ چلا گیا ہے، اور میں رک اس لیے گیا تھا کہ میں آپ کو اپنے گھر لے کر کے چلوں۔ آپ رسول اللہ کی مقدس اولاد ہیں، آپ کی میزبانی اور آپ کی مہربانی کے عوض اگرچہ میری اور میرے خاندان کی جانیں چلی جائیں تو میں اپنی جانوں کی قیمت اللہ رب العزت سے وصول کر لوں گا قیامت کے دن۔ چنانچہ آپ میرے گھر چلیں۔ جب حضرت امام مسلم حضرت ہانی کے ساتھ ان کے گھر چل رہے تھے اور کوفہ شہر کا آپ نے معائنہ کیا کہ پورے شہر کے دروازے بند ہیں، کھڑکیاں تک بند ہیں۔ آپ وہاں گئے، حکومت کے جاسوسوں نے یہ پتہ لگا لیا کہ آپ حضرت ہانی کے گھر تشریف فرما ہیں۔ ابن زیاد نے حضرت ہانی کو بلایا اور پوچھا، کیا تمہارے گھر پر ہانی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں ہے۔ انہیں تم نے کہاں چھپا کے رکھا ہے؟ یہ میں نہیں بتا سکتا ہوں۔ کہا، بتا دو، تم بوڑھے ہو، رسول اللہ کے صحابی ہو، اس لیے میں تم پر ترس کھا رہا ہوں۔ حضرت ہانی جلال میں آ گئے۔ کہا، تو مجھے رسول اللہ کا صحابی سمجھ کر مجھ پر رحم کھا رہا ہے؟ میری نسبت صرف صحابیت کی رسول سے ہے تو تو میرا احترام کر رہا ہے، اور مسلم بن عقیل کی نسبت خون کا رسول سے ہے تو تو ان کے جان کے لالے پڑا ہوا ہے۔ ارے تو جیسے بدبخت کے حوالے میں رسول اللہ کے اولادوں کو نہیں کر سکتا۔ وہ غصے میں آیا اور حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر چھری سے ضرب لگانے لگا۔ آپ کرا اٹھے اور حکم دیا زنجیروں سے جکڑ دیا جائے۔ پھر یہ خبر جب شہر میں ہوئی کہ حضرت ہانی کو شہید کر دیا گیا، حضرت امام مسلم کو بھی خبر ہوئی۔ آپ فوراً شیر کی طرح باہر آئے اور آپ کے ساتھ میں کئی ہزار کوفی بھی ہیں۔ آپ گورنر ہاؤس پہنچے اور اس کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ آپ نے فرمایا، تم نے رسول اللہ کے صحابی کو بغیر کسی جرم کے قتل کیا ہے، گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائیں گی اور ابن زیاد کو قتل کیا جائے گا۔ ساری تلواریں میان سے ہیں، لیکن یہ ابن زیاد جانتا تھا کہ ان لوگوں کو کیسے خریدا جاتا ہے۔ وہ اندر بیٹھ گیا، کوفیوں ہی میں سے چند لوگوں کو بھیجا۔ ان لوگوں نے کہا، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فوراً ذرا سی بات پر اپنی تلواریں لے کے آ جاتے ہو۔ اپنے آپ میں سے جو تم کسی کو معزز سمجھتے ہو آ جائیں، دیکھیں حضرت ہانی سیف ہیں۔ اور یہ سچ بات ہے کہ امیر کو غصہ آ گیا تھا تو اس نے 2 چماچے لگا دیے تھے جس کی وجہ سے وہ شرمندہ ہے، ورنہ تم لوگ جانتے ہو ابن زیاد ڈرنے والا نہیں ہے، شرم کی وجہ سے تمہارے سامنے نہیں آ سکتا۔ ان لوگوں کا جوش ٹھنڈا ہو گیا، چند لوگوں کو بھیجا، اندر جا کے خبر لے کر کے آؤ۔ چنانچہ چند لوگ گئے، انہیں راستے میں خرید لیا گیا، اور پھر جب واپس آئے تو کہا کہ ہاں سچ ہے کہ حضرت ہانی کو امیر نے مارا تھا، مگر وہ بڑا شرمندہ ہے، اس نے ہم سے معافی مانگی ہے۔ امام حضرت ہانی سے بھی وہ معافی مانگ رہا ہے، اور حضرت ہانی نے کہا ہے کہ وہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، میں نے ان کو بخیریت نے دیکھا ہے اور وہاں وہ کھا پی رہے ہیں۔ جب یہ سنا سارے لوگ چلے گئے، اب تنہا حضرت امام مسلم بچتے ہیں۔ پھر آپ تنہا ہو جاتے ہیں اور پھر آپ پورا دن
शहर की गलियों का चक्कर काटते रहे। रात हो गई है, कयाम करें तो कहाँ करें, सारे दरवाजे बंद हैं। वही चंद रोज पहले जो आपने अपना अपना दिल आपके कदमों में बिछाते थे, आज उनके कदमों के लिए उनके घर के दरवाजे बंद हैं। कोई उन्हें खाना नहीं पूछ रहा है, कोई पानी के कतरात नहीं टपका रहा है, और बच्चे भी साथ नहीं हैं। आपको बड़ी फिक्र थी, और दूसरी जो सबसे बड़ी फिक्र यह थी कि जब 70,000 लोगों ने हज़रत इमाम मुस्लिम के हाथ पर आका हुसैन के नाम की बयात कर ली, तो आपने हज़रत इमाम हुसैन के नाम एक खत लिखा था, और उसमें ये लिखा था, ऐ आका हुसैन, मैं आपका गुलाम इब्ने मुस्लिम इब्ने अकील, मैं पूरी तरीके से कूफियों का जायजा ले चुका हूँ। इनके जुबानों के साथ साथ इनके दिल भी हैं, और इतने लोगों ने आपके नाम की बयात कर ली है, ये आपके साथ हैं, इनकी तलवारें आपके साथ हैं, इनके सर आपके साथ हैं। अब आप तशरीफ ले आए कूफा। और वो कासिद के रवाना होने के बाद फिर कूफा के हालात बदलते हैं। एक तरफ तो आका हुसैन को लिखने का जो खत लिखा था उसका गम आपको तड़पा रहा था, दूसरी तरफ आपके बच्चे भी आपके साथ नहीं थे। आप परेशान थे कि किसी तरह बच्चे मुझे मिल जाएं, उनका सुराग लग जाए तो हम बच्चों को लेकर रातों रात आका हुसैन के पास हाजिर हो जाएं और यहाँ के हालात से उन्हें आगाह करें, और आप यहाँ आने का इरादा मुलतवी फरमा दें। मगर कुदरत की तदबीरें कुछ और होती हैं। आपने देखा एक बूढ़ी औरत अपने दरवाजे पर चिराग लिए बैठी है। आप करीब गए, सलाम किया, उसने जवाब दिया, कहा बेटा कौन है आप? आपने फरमाया मैं मुसाफिर हूँ। कहा नाम क्या है बेटे? कहा मेरा नाम मुस्लिम है। जब सुना तो उस बूढ़ी औरत ने कहा वही मुस्लिम जो इमाम हुसैन का पैगाम्बर बन के आया है, जो वही मुस्लिम जो आका हुसैन की अजमत की खातिर मजहब इस्लाम की तरवीजो अशात के लिए उनके नाम की बयात ले रहा है। कहा हाँ अम्मा, वही मैं गरीबुल वतन मुस्लिम हूँ। वो बूढ़ी औरत खड़ी हो गई और कहा इब्ने रसूल, आप दरवाजे पर क्यों हैं? अंदर तशरीफ ले आए। अंदर बुला लिया, आपके सामने पानी पेश किया, जिससे आपने वजू किया, नमाज ईशा पढ़ी, फिर खाना उसने पूछा। आपने फरमाया माँ मुझे भूख नहीं है। फिर आपने कहा माँ इतनी रात को आप दरवाजे पर क्यों बैठी थी? उस बूढ़ी औरत का नाम कौआ था। उसने कहा बेटे ऐ इमाम मुस्लिम, मेरा एक बेटा है जिसका नाम बिलाल है, वो हुकूमत के सिपाहियों में से एक सिपाही है, उसके इंतजार में बैठी हुई थी। कहा माँ क्या आपका बेटा मेरा एक काम कर सकता है? कहा इमाम फरमाएं वो कौन सा काम है? कहा कि मेरे साथ 2 बच्चे आए थे, उनकी खबर नहीं है मुझे, वो कहाँ हैं? जरा उस बच्चों को या तो मेरे पास ले आए या पता बता दे, मैं खुद जाकर अपने बच्चों से मिल लूंगा। कहा कि ए इमाम आप तसल्ली रखें, ये काम तो चुटकियों में हो जाएगा, मेरे बच्चे को खबर होगी। चुनांचे जब उसका बेटा आया, इमाम मुस्लिम को अपने घर में देखा, वो डर सा जाता है, मगर उसके चेहरे पर जो उभार आए थे इमाम मुस्लिम ताड़ गए कि इसकी नीयत में बदनीयती है, इसकी माँ अपनी जगह मुखलिस है, हमारे खानदान की मोहब्बत में वो गिरवेदा है, लेकिन ये हमारे खानदान की मोहब्बत का दगाबाज है। ये इसके दिल में हमारे लिए और रसूलुल्लाह की औलादों के लिए वफादारी नहीं बल्कि बेवफाई है। चुनांचे आपने उससे कहा कि मेरे बेटों की खबर है तुमको? उसने कहा हाँ, काजी शुरी के यहाँ ठहरे हुए हैं, और मैं वादा करता हूँ जब सारे सिपाही पहरेदारों के पहरे के सो जाएंगे, मैं उनसे बचता बचाता हुआ जाऊंगा, आपके बच्चे ले आऊंगा और आपके हवाले कर दूंगा। आपने फरमाया ठीक है, अल्लाह तुझे साबित कदम रखे। फिर वो अपने कमरे में चला जाता है, वो उधर सोच रहा है आज की रात किसी तरह कटे, कल से मेरे भी आयश हो जाएंगे, मैं जाऊंगा इब्ने ज़ियाद से मिलूंगा, फिर सिपाही लेकर के आऊंगा और मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करके इब्ने ज़ियाद के मैं दरबार में पेश करूंगा, इसके बदले में मुझे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। इधर इमाम मुस्लिम सोच रहे
رہے ہیں، خدا کرے اس بوڑھی عورت مائی طوع کی طرح اس کا بیٹا بھی مخلص ہو، وہ جائے میرے بچوں کو جلدی سے لے آئے اور میں بچوں کو لے کر جلدی سے اس شہر سے نکل جاؤں اور حسین ابن علی سے ملاقات کر کے یہاں کے حالات بتاؤں، ان کے پاؤں پڑوں، ان کی میں منت سماجت کروں۔ اے میرے آقا، آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں، وہاں کے حالات بدل چکے ہیں، وہاں کے لوگ بدل چکے ہیں، وہاں کے لوگ آپ کی جان کے بھوکے ہو چکے ہیں، وہاں کے لوگوں کی تلواریں آپ کے خون کی پیاسی ہو چکی ہیں، میں ہرگز آپ کو وہاں نہیں جانے دوں گا۔ اسی سوچ بچار میں تھے کہ وہ گیا اور اس انداز میں گیا تھا، اس کے جانے کے انداز کو حضرت امام مسلم نے دیکھا۔ آپ طرف سے جاتے ہیں اور پھر کچھ دیر ہو جائے، ابھی تک وہ نہ آیا۔ آپ سوچ رہے تھے ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ آپ باہر نکلے تو دیکھا اس بوڑھی عورت کے گھر کو چاروں طرف سے سپاہیوں نے گھیر لیا ہے اور ان سپاہیوں کا جو کوتوال تھا اس کا نام محمد بن اشعب تھا۔ اس نے باواز بلند کہا، اے مسلم بن عقیل، تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، تمہیں چاروں طرف سے سپاہیوں نے گھیر لیا ہے، اب تمہارے فرار ہونے کی کوئی راہ نہیں بچی ہوئی ہے، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امام علی مقام کے شیر باہر نکلا ہے، حضرت مسلم بن عقیل باہر نکلے ہیں، اپنی تلوار کھینچی ہے اور محمد بن اشعب کوتوال کو آپ نے للکار کے فرمایا ہے، اے محمد بن اشعب، تو ہمیں بزدل سمجھتا ہے کیا؟ ہمارے خاندان کی ریت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذلت کی موت کے حوالے نہیں کرتے، ہم بہادروں کی موت مرا کرتے ہیں، ہم تو تجھے ہرگز اپنے حوالے نہیں کریں گے، تیرے بازوں میں اگر دم ہے تو مجھے گرفتار کر لے۔ پھر دونوں طرف سے مقابلہ ہو کر چلتا ہے، امام جدھر جاتے ہیں کشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے چند ایک سپاہی چھت پہ چلے گئے، وہاں سے تیر برسانے لگے اور عورتوں کی طرح پتھر بھی برسانے لگے۔ جب آپ زخمی ہونے لگے ایک ہی دست لگائی کہ شیر خدا کے شیر کا شیر ایک ہی چھلانگ میں چھت پہ پہنچ گیا اور وہاں بھی یزیدیوں کے کشتے کے پشتے لگائے، اور جب سینکڑوں سپاہی آپ نے واصل جہنم کیا، آپ کا جسم بھی جگہ جگہ سے زخمی ہو چکا تھا، آپ کے جسم کے ہر عضو سے خون رس رہا تھا۔ اتنے میں جب محمد بن اشعب نے دیکھا کہ اس طرح سے مسلم بن عقیل پر قابو پانا ہم سب کے بس کی بات نہیں ہے اور کہیں دنیا ہماری بزدلی کا تانا نہ دینے لگے، اس نے ایک چال چلی اور کہا، اے مسلم بن عقیل، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو امان دی جاتی ہے، آپ کو معاف کیا جاتا ہے، آپ نیچے آ جائیں۔ تو میں نے خطبہ میں جو آیے کریمہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت اس میں فرماتا ہے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جو لوگ آپ سے صلح کی طرف جھکیں تو آپ ان کی طرف جھک جائیں اللہ پر بھروسہ کر کے، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ چنانچہ اس آیے کریمہ پر اہل بیت نے عمل کیا۔ اس نے جب صلح کے لیے کہا، آپ نے اپنی تلوار میدان میں ڈال دی اور آپ نیچے اتر آئے اور کمزور اتنا ہو گئے تھے، آپ کے بدن کا خون اتنا بہ گیا تھا کہ آپ پر چکر آنے لگے۔ آپ نے دیوار کا ٹیکا لیا اور فرمایا، مجھے پانی دو۔ مائی طوع دوڑ کر ایک کٹورا پانی لائی، اسے ہاتھ میں لیا، لبوں پر لگایا تو ہونٹ کے کٹ جانے کی وجہ سے پورا پانی خون سے رنگین ہو گیا۔ جب دیکھا کہ پانی خون سے بھر گیا ہے، آپ نے کٹورا واپس کر دیا اور پھر ٹیکا لگایا، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ان لوگوں نے آپ کی تلوار کو اپنے قبضے میں لیا، پھر آپ کے ہاتھ پاؤں کو باندھا اور پھر گدھے پر گٹھری کی طرح باندھ کر گورنر ہاؤس میں لے کر کے گئے۔ پھر آپ کو ہوش میں لایا گیا۔ جب آپ ہوش میں آئے، سب سے پہلے آپ نے اپنی تلوار کی طرف نگاہ ڈالی، آپ کی کمر خالی تھی، آپ کی نہ تلوار ہے نہ میان ہے، سامنے محمد بن اشعب بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، ظالم، پھر تو مجھے دغا دے گیا، تم لوگوں کے رگوں میں کیا بے وفائی بھری پڑی ہے، کیا تم دغا باز ابن دغا باز ہو، تمہاری بے وفائی ساری کائنات یاد کرے گی۔ تم نے رسول اللہ کی اولادوں کے ساتھ دغا کیا ہے، تم نے مولائے کائنات کو دغا دی، تم نے حسن مجتبیٰ کو دغا دیا اور تم امام حسین کو بھی دغا دے رہے ہو۔ ارے ظالموں، کچھ تو شرم کرو۔ وہ شرم سے اپنے سر کو جھکا لیا، مگر اتنے میں ابن زیاد آ گیا اور اس نے کہا، اے مسلم بن عقیل، کیا تم چاہتے ہو کہ
یہاں باغ حسین کے نام کے پرچم بلند ہو۔ آپ نے جب امام علی مقام کا نام باغی کے ساتھ سنا، آپ جلال میں آ گئے اور کہا اے سمیہ کے ناخلق پوتے، سن، تو نے بغاوت کی ہے، تو نے اسلام کے خلاف بغاوت کی ہے، احکام الہیہ کے خلاف بغاوت کی ہے، تو نے اس کا ساتھ دیا ہے جو نماز کا پابند نہیں ہے، جو قرآن کے احکام کی پابندی نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے حکم کی وہ عدولی کرتا ہے، اللہ کے فرمان کو وہ اپنے جوتیوں پہ رکھتا ہے، اور اس وہ شرابی بھی ہے، وہ عیاش بھی ہے، اور جس نے اپنے سوتیلی ماں سے نکاح کر رکھا ہے، ایسوں کا تم نے ساتھ دیا ہے۔ یہ تیری بغاوت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھتا ہے اور غلامی ابن یزید کی کرتا ہے، جس نے اسلام کی حدوں کو توڑا ہے۔ اور پھر آپ نے امام علی مقام کی شان میں خطبہ دیا کہ وہاں رہنے والے سارے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ ابن زیاد نے کہا اسے لے جاؤ چھت پر اور اسے قتل کر دو۔ آپ کے چھت پہ لے جایا گیا اور پھر جلاد آیا، آپ کے تن اقدس پر تلوار ماری، آپ کے سر کو جدا کیا، پھر آپ کی لاش کو کوفہ کے شاہراہ میں بے گور و کفن ایک درخت سے لٹکا دیا گیا، اور ابھی آپ کی لاش لٹکی ہی تھی۔ وہاں کے لوگوں کے تلواروں سے حضرت امام مسلم کے خون کی سرخی نہ گئی تھی کہ پھر اعلان ہوتا ہے ابن زیاد کی طرف سے کہ مسلم کے ساتھ جو اس کے دونوں بچے آئے تھے انہیں حکومت کے حوالے کر دیا جائے۔ جب یہ خبر حضرت قاضی شریح کو پہنچتی ہے، آپ تڑپ جاتے ہیں، رات کا وقت ہے، دونوں بچے سو رہے تھے، آپ نے ان بچوں کو جگایا اور پھر ان سے پیار کیا۔ پیار کا انداز ایسا تھا کہ ان میں سے ایک بچے نے پوچھا، دو بچے تھے، ایک کا نام ابراہیم تھا، ایک کا نام محمد تھا، بڑے کا نام ابراہیم تھا، چھوٹے کا نام محمد تھا، ایک کی عمر 8 سال تھی، ایک کی عمر 6 سال تھی۔ حضرت قاضی شریح نے جب بے تحاشا پیار کیا تو حضرت ابراہیم بول پڑے، اے چچا شریح، اس طرح سے آپ مجھے پیار کرتے ہیں؟ ہمارے خاندان میں تو اس طرح سے یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے، کیا میرے باپ کو شہید کر دیا گیا ہے؟ میرے بابا کہاں ہیں؟ جب یہ سنا تو قاضی شریح کی چیخ نکل پڑی اور انہوں نے روتے ہوئے کہا، اے گلشن زہرا کے مہکتے ہوئے پھولو، میں تمہیں کس منہ سے خبر دوں کہ اس شہر میں تم یتیم ہو گئے ہو اور یہاں کے لوگوں کی تلواریں اب تمہارے بھی خون کی پیاسی ہو چکی ہیں۔ اے محمد عربی کے چمن کے پھولو، میں ایک قافلہ مدینہ کی طرف جا رہا ہے، میں نے اس قافلے سے بات کر لی ہے کہ وہ تمہیں مدینہ منورہ پہنچا دیں گے، میں نے اپنے بیٹے کو بلا رکھا ہے، وہ تمہیں لے جائے گا اور قافلے سے ملا دے گا۔ اے محمد عربی کے شہزادو، جب مصطفیٰ کریم کے مزار پہ حاضر ہونا تو میرا سلام عرض کر دینا، اپنی دادی فاطمہ کی بارگاہ میں حاضری دینا تو میرا سلام عرض کر دینا۔ چلو شہزادو دیر نہ کرو، کہیں قافلہ دور نہ نکل جائے۔ قاضی شریح کا بیٹا آیا اور ان بچوں کو ساتھ میں لیا، کھانے پینے کی چند چیزیں ساتھ ملی اور گلیوں سے مڑتا مڑاتا، لوگوں سے بچتا بچاتا شہر کے باہر نکلا تو دیکھا قافلہ جا چکا تھا، اس کی گرد دکھائی دے رہی تھی۔ بچے نے کہا قاضی شریح کے، اے شہزادو دیکھو قافلہ ابھی دور نہیں گیا ہے، وہ دیکھو گرد اڑ رہی ہے، ایسا کرو تم دوڑتے ہوئے جاؤ، یہ چاندنی رات ہے، جلدی تم وہاں پہنچ جاؤ گے، یہ لو اپنا سامان اور جلدی کرو۔ دونوں بچے دوڑ پڑے، تھوڑی دور گئے تھے، نہ عقل کا شعور تھا، نہ فکر کی کوئی ساتھی تھی جو ان کو راستہ بتاتا۔ تھوڑی دور چلے تھے، راہ بھٹک گئے، جنگلوں میں دوڑ پڑے، دوڑتے دوڑتے جب کوئی پتا سرکتا تھا کلیجہ تھک سا ہوتا تھا، کوئی درندہ دھاڑتا تھا تو کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا، کبھی کانٹا چلتا، آہ کر کے بیٹھ جاتے، ایک دوسرے کے پاؤں سے کانٹا نکالتے، کبھی چلتے چلتے پتھروں سے ٹکرا جاتے، آہ بھر کر گر پڑتے، پھر اٹھتے سنبھلتے دوڑنے لگتے۔ اور جب صبح ہوئی تو دیکھا ایک شہر نظر آ رہا ہے، دل میں امید جگی ہے، چلو دشمنوں کے شہر سے دور آ گئے ہیں اور یہاں جب جائیں گے ان کو بتائیں گے ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں، ہم محمد عربی کے گلشن کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، ہمارے باپ کو کسی نے قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے، چنانچہ
चुनांचे हम यतीम हैं, हम पर मदद की जाए। चुनांचे ये सोच ही रहे थे कि कुछ लोग आते बने, उन्हें देख कर ये फिर जंगल में दौड़ पड़े और जंगल में जाकर छुप जाते हैं। वो इब्न जियाद के सिपाहियों का दस्ता था और फिर कुल एक सिपाही ने देख लिया। जब देखा पूछा कौन है? आपने फरमाया सच्चों की औलाद थी, सच ही बोलना था। आपने फरमाया हम इमाम मुस्लिम के दोनों यतीम हैं। आपने इन दोनों बच्चों ने सोचा था कि यतीम से दुनिया प्यार करती है, दुश्मन से बड़ा दुश्मन भी प्यार किया करता है, इसलिए सच बात बता दी। जैसे उन्होंने ये सुना कि यही इमाम मुस्लिम के बच्चे हैं, बजाय तरस खाने के उन जालिमों ने उनके रुखसारों पर तमाचे बरसाने शुरू कर दिए और जुल्फों को इतनी सख्ती से पकड़ा, इस तरह खींचा कि उनकी जड़ों से खून रिसने लगा और फिर उन्हें लेकर इब्न जियाद के दरबार में पेश किया गया। इब्न जियाद ने हुक्म दिया इन्हें जेल में डाल दिया जाए। जेल में डाल दिया गया। जो जेल का दरोगा था और उसका नाम मशकूर था, वो भी मुहिब अहले बैत था। जब रात हुई उसने भी अपने जान की बाजी लगा दी, कहा मैं मर जाऊं, मेरा खानदान मार दिया जाए, मेरे बच्चे मार दिए जाएं, लेकिन मैं मोहम्मद अरबी की औलादों के साथ दगा नहीं कर सकता, उनको मैं इस जेल में नहीं रख सकता। चुनांचे उसने ये प्लान बनाया कि आज की रात मैं इनको अपने भाई के पास भेज दूंगा। चुनांचे जब रात हुई उन दोनों शहजादों को लिया और शहर के बाहर आया, अपनी एक अंगूठी दी और अपने भाई का नाम बताया। कहा मेरा भाई वहां रहता है, तुम चले जाओ दौड़ते हुए, जब वहां जाना मेरा नाम बताना और फिर वो तुम्हें बाहिफाजत तमाम मदीना मुनव्वरा पहुंचा देना। फिर ये बच्चे चलते रहे, रात भर दौड़ते रहे। वही जंगल है, वही हो का आलम है, वही दहाड़ते हुए भेड़िए हैं और दरिंदे हैं, कोई मोनिस गमखार नहीं। कभी मचल मचल कर माँ की ममता को याद करके चीख पड़ते हैं, कभी लरस लरस कर बाप को दुहाई देते हैं, कभी कुछ ख्याल आता है तो अपने शऊर की बुनियाद पर मदीना की तरफ रुक करके ताजदारे कायनात को मदद के लिए पुकारते हैं, वाह मोहम्मदा की सदा लगाते हैं। और इसी तरह से रात तमाम हुई और जब सुबह हुई तो क्या देखते हैं, जहां से चले थे वहीं आप पहुंचे हैं। कलेजा ठक से हो गया। कल का मंजर याद करके आप दोनों बच्चे बेचैन हो गए। देखा एक चश्मा है, छोटा सा तालाब था, बड़ा शफाफ पानी है। कहा चलो भाई यहाँ वजू करते हैं और फिर नमाज फजर अदा कर लेते हैं। नमाज फजर अदा की, फिर कहा कि चलो कहीं छुप जाते हैं। तो एक दरख्त बहुत पुराना था, उसमें नजर दौड़ाई तो उसमें बड़ी बड़ी खोह बनी हुई थी। कहा भाई जान चलो इसी में छुप जाते हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चमन के दोनों शहजादे उस जगह में छुपने जा रहे हैं जहां कीड़े मकोड़े रहा करते हैं, जहां चिड़िया रहा करती हैं, जहां हशरातुल अर्द रहा करते थे। आज सारी दुनिया ऐश इशरत के साथ आराम कर रही है, लेकिन मोहम्मद अरबी के जिगर पारों के लिए इस दुनिया में 2 गज जमीन नहीं मिल रही है जहां वो अपनी नन्ही सी जान की हिफाजत कर सके। चुनांचे उस खो में छुप जाते हैं। इतने में एक हबशी लौंडी हारिस की आई पानी भरने के लिए। जैसे ही उसने अपना घड़ा पानी में डुबोया तो पानी साफ था। उसकी अक्स में उस पानी में देखा 2 खूबसूरत चेहरे चमक रहे हैं। नजर उठा के देखी, बड़े शानदार बच्चे हैं, उनके चेहरे यूं चमक रहे थे ऐसा लगता था कि जन्नत के हूरों के कोई बच्चे हों या गिलमान के कोई गिलमा हो। चुनांचे उसने सोचा ये बच्चे तो कोफा वालों के नहीं हो सकते हैं, इतने हसीन बच्चे तो मैंने कोफा में किसी के नहीं देखे। उसने पूछा ऐ शहजादे क्या आप इमाम मुस्लिम के शहजादे हैं? उन्होंने सच बोलनी थी। कहा हाँ हम उसी यतीम, हाँ उसी शख्स के हम यतीम हैं। चुनांचे खुदारा हम पर रहम किया जाए। वो औरत फौरन अपने बाजू को फैला दिया। कहा ऐ शहजादे आ जाओ मेरी गोद में, यहाँ तुम्हें रहने के लिए नहीं बल्कि तुम महल में चलो। चुनांचे उसने अपनी आगोश में लिया और घर लेकर के आई, मलका को बताया। मलका बड़ी खुश हुई, उसने उस लौंडी को आजाद कर दिया। फौरन उनके कपड़े धुले गए, उनको गुस्ल दिया गया और खाना खिलाया गया, फिर गर्म दूध पेश किया गया और फिर उन्हें सुला दिया गया। बच्चे 2 रात के जगे हुए थे, थकन से बेचूर से। चुनांचे दूध पीकर सो गए। कभी वो
पंखे जल रही है, कभी कुछ सोच कर दरवाजे पर जाती है, कुछ इधर उधर देखती है, फिर शहजादों के पास आ जाती है और हवा से जो उन शहजादों के जुल्फे चेहरे पर आ जाती थी उन्हें हटाती है, जी भर के देखती है, फिर मचल मचल कर कुछ याद करती है, आंसू बहाती है, फिर अपने दामन फैलाकर खामोश अंदाज में कुछ दुआ करती है। आखिरकार शाम हो गई, शाम का खाना खिलाया। अपने शौहर की वो बदनीयती को जानती थी, चुनांचे खाना खिलाकर एक कमरे में लाकर लिटा दिया, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। शाम को जब उसका शौहर हारिस आया, हाँफता कांपता हुआ, बीबी ने पूछा कहाँ थे? कहा क्या बताऊं कहाँ थे, कल से हम बहुत परेशान हैं, मुस्लिम के बच्चों को ढूंढ रहे हैं, अपनी किस्मत आजमाई कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ने बहुत सारा इनाम रखा है, मैं सोच रहा हूँ किसी तरीके से वो बच्चे मिल जाएं तो मैं जाकर इब्न जियाद को पेश करूं, मुंह मांगा इनाम मिल जाए। बीवी ने समझाना शुरू किया, आखिरकार उन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, वो तो मुस्तफा करीम के चमन के फूल हैं, वो उनकी दादी हजरत फातिमा ज़हरा हैं। कयामत के दिन अगर रसूल गिरामी वक़ार ने तुमसे पूछ लिया, ए हारिस बता, कलमा मेरा पढ़ता था और खून भी मेरे खून का बहाता था, और उस दिन जब कोई तेरे काम ना आया और तू गया मुस्तफा के पास और अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरी शफाअत करें, मुस्तफा ने अगर नजरे रहमत फेर लिया तो भला अब तू कहां जाएगा, हम कहां जाएंगे, उस दिन मुस्तफा के सिवा भी किसी का सहारा मिलेगा क्या? उसने कहा मसले मत बताओ, मैं खूब जानता हूं मसला क्या है। वो रोकर चला आया, तारीख में आया है कि वो तो आकर सो गया है, लेकिन वक्फे वक्फे से सारी रात उस कमरे से रोने की आवाज आती रही है, तड़पने की आवाज आती रही है। चुनांचे सुबह वो उठा और दरवाजे को खोला, उन बच्चों को साथ लिया और नहरे फुरात की तरफ चल पड़ा। बीवी आई और उसके कमर से लिपट गई, कहा ओ खुदा के दुश्मन, इन बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अगर तेरे बाजू में बड़ा दम है तो किसी कड़ियल जवान से जा, अपना पंजा आजमा, वो तुझे बताएगा कि जवानी क्या होती है। तुझे बड़ा गुर्रा है कि तेरे बाजू में बड़ा दमखम है, किसी मर्द से जा पंजा लड़ा, खुदा की इज्जत की कसम वो तेरे पंजे को उखाड़ देगा। ये दूध पीते बच्चों पर तू अपनी जोर आजमाई करता है, खुदा के वास्ते छोड़ दे इन्हें। और फिर उसने झटका दिया अपने शौहर को। वो इतना गजबनाक हुआ कि अपनी तलवार के दस्ते से वार किया, वो लड़खड़ा कर एक दीवार से जा टकराती है, उसका सर फट जाता है, वो जख्मी हुई है, खून का फव्वारा निकल पड़ा है। अपनी बीवी को जख्मी छोड़कर उन बच्चों को गधे पर लाद कर नहरे फुरात की तरफ चल पड़ा है। जरा आवाज दो कयामत वाले सूरज को, उसको बड़ा नाज है, अपने सख्ती पर सवा नेज़े पर वो आएगा और उसकी सख्ती से जमीन तांबा हो जाएगी। ऐ सूरज आ और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाज के पालों की असीरी का मंजर देख ले। और कल कयामत में जिनके इशारे अबरों से गुनहगारों की बेड़ियां टूटने वाली हैं, आज उनके नाज के पालों को रस्सियों से जकड़ दिया गया है और नहर फुरात में लेके गया है और कहता है ऐ बच्चों तैयार हो जाओ, अब मेरी तलवार तुम दोनों की जिंदगियों का किस्सा खत्म कर देगी। एक दौड़ के आया, कहा पहले मुझे कत्ल करो, मैं अपने बड़े भाई को मरता नहीं देख सकता। बड़े ने अर्ज की कहा कि ऐ नहीं चचा हारिस, पहले मुझे कत्ल करो, मैं अपने छोटे भाई को कत्ल होता नहीं देख सकता। वो देखो इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चे हम उम्मत मोहम्मदिया को क्या दर्श दे रहे हैं। ऐ उम्मत मोहम्मदिया अपने के रहने वालों, ऐ दोनों भाइयों, हम दोनों भाइयों की जिंदगियों से सबक लो कि तलवार हमारे सामने है, मौत हमारे सामने खड़ी है, लेकिन हम भाई एक दूसरे की जान को बचाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए बेताब हैं। और फिर उसने कहा शेखी न बघाड़ो, ऐसा करो तुम दोनों एक साथ लेट जाओ और एक साथ में तुम्हें कत्ल कर दूंगा। उधर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मलए आला में अपने पर को गिराए हुए हैं, होरों ने अपने सर से दुपट्टा सरका दिया है, गिल्मा भी अपने कलेजा थामे हुए हैं, हजरत खातून जन्नत भी आगे बढ़ने को तैयार हैं, लेकिन मुस्तफा करीम के एक इशारे को देखकर ठहर जाती है। हजरत अली भी अपनी जुल्फिकार थामे हुए खड़े हैं कि मुस्तफा करीम इशारा करे तो मैं इस जालिम हारिस के वजूद को इस दुनिया से निस्तो नाबूद कर दूं। लेकिन मुस्तफा का इशारा पाकर वो भी खड़े हुए हैं
اور مصطفیٰ کی مرضی اور رب کی مشیت پر وہ صابر و شاکر کھڑے ہیں. پھر ایک تارا ٹوٹتا ہے, بجلی چمکتی ہے, حارث کی تلوار نیچے آتی ہے. اس دنیا نے دیکھا امام مسلم کے دونوں بچوں کی لاش خاک و خون میں تڑپ رہی ہے, اور پھر اس نے ان دونوں لاشوں کو لیا, نہر فرات میں ڈال دیا, اور دونوں سروں کو لیا, ایک تشت میں سجایا, اوپر سے کپڑا ڈالا, ابن زیاد کے دربار میں لے کے گیا اور پیش کیا. ابن زیاد نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مسلم کے دونوں بچوں کے سر ہیں. وہ باپ ببولا ہو گیا, کہا ناہن جار, خدا تجھے غارت کرے, میں نے تجھ سے بچے مانگے تھے, سر نہیں مانگا تھا. اب اگر یزید نے ہم سے بچے طلب کیے تھے, اب اگر اس نے بچے مانگے اور میں نہ دے سکا تو پھر کیا حال ہوگا؟ پھر اس نے حکم دیا لے جاؤ اس بدبخت کو بیچ چوراہے پر گاڑ دو, پھر اس پر دہی ڈالو, پھر خونخوار کتوں کو اس پر چھوڑ دو. اور اس طرح سے خونخوار کتوں نے اس کی ٹکا بوٹی کر دی. وہ دنیا کے لالچ میں, دنیا کی غرض لے کر, دنیا کے مال و جواہر کے لالچ میں آ کر محمد عربی کا خون بہایا تھا, اور بجائے لالچ پانے کے آج اس کے لاش کو کتوں نے ٹکا بوٹی کر دی ہے. حضرات ادھر جب خط پہنچتا ہے, حضرت امام علی مقام چلنے کی تیاری کرتے ہیں اور پھر مدینہ چھوڑ دیتے ہیں, مکہ چھوڑ دیتے ہیں. عین حج کے ایام ہیں, پوری دنیا سے لوگ دوڑ دوڑ کر آتے ہیں کہ چلیں کعبہ, وہاں مکہ چلے, وہاں کعبے کا طواف کریں, زمزم سے پیاس بجھائیں, مینا پر قربانیاں کریں, عرفات میں قیام کریں, مزدلفہ میں کنکریاں چنیں, صفا مروا پر صفا مروا کی سعی کریں, میزاب رحمت کے نیچے حاضر ہو کر اللہ سے مغفرت کی دعائیں کریں. لیکن ابن رسول نفلی حج چھوڑ کر حج اکبر کی طرف چل رہے ہیں, شہادت عظمیٰ کی طرف چل رہے ہیں. ہر چند کی کوشش کی گئی آپ کو روکنے کے لیے, مگر آپ نے کہا نہیں, مصطفیٰ کریم سے میں نے کچھ راز و نیاز کی باتیں کی ہیں, ایک راز ہے جسے میں پورا کرنے جا رہا ہوں, چنانچہ اے خدا کے بندے مجھے جانے دو. چنانچہ آپ ہوتے کرتے آپ پہنچ گئے ہیں. جب کربلا کے قریب پہنچے ہیں, 1000 کا لشکر آیا ہے, آپ کے راستے کو روک لیا ہے. آپ کے نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں حر ہوں. کیوں آئے ہو؟ میں آپ کا راستہ روکنے کے لیے آیا ہوں. کس نے بھیجا ہے؟ ابن زیاد نے بھیجا ہے. کہا تجھ پر تیری ماں روئے تو مجھے نہیں روک سکتا ہے. چنانچہ دونوں میں گفتگو ہوئی, اور پھر آپ کے عہد کو جب اس نے سنا تو کہا ایسا کریں, رات کو جب ہم لوگ سو جائیں تو آپ فوراً اٹھیں اور اپنے قافلہ کو لے کر جدھر چاہیں چلے جائیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا. جب سارے لوگ سو گئے, امام علی مقام نے بیدار اختیار کی, پھر اپنے ساتھیوں سے کہا چلو کوچ کرو. جب آپ کا لشکر تیار ہوا, 72 نفوس قدسیہ ہیں, اس میں بیوی بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, یہ رات بھر چلتے رہے. جب صبح ہوئی تو ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ اس کی خوشبو سے غم کی بو آ رہی تھی. آپ نے حضرت حبیب بن مظاہر سے پوچھا, یہ صحابی رسول ہیں, ان کی عمر 80 سال تھی. آپ نے پوچھا اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس صحابی اس جگہ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس جگہ کو ماریا کہتے ہیں. آپ نے فرمایا اس کا اور بھی کوئی نام ہوگا؟ کہا ہاں اسے ارض کربلا کہتے ہیں. آپ نے فرمایا یہی وہ منزل ہے, یہی وہ میدان ہے جہاں مجھے ذبح عظیم کے منصب پر فائز ہونا ہے, جہاں ہمیں اپنی قربانیاں دینی ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا اب اپنی سواریاں روک دی جائیں اور خیمے لگا دیے جائیں, اور شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر کو آپ حکم دیتے ہیں بیٹے علی اکبر آؤ اور اذان فجر دو. سطر مصطفیٰ نے میدان کربلا میں پہلی اذان دی, کربلا کا ذرہ ذرہ اذان سے گونج اٹھا. پھر امام علی مقام نے فجر کی امامت فرمائی اور پھر آپ وہاں ٹھہر گئے. جب میدان کربلا میں پہنچے تو 1 محرم کی تاریخ تھی ہجری 61 میں, اور پھر اس کے بعد پیچھے غور بھی آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد عمرو ابن سعد 22,000 کا لشکر لے کر میدان کربلا میں پہنچتا ہے. پھر 6 روز تک ادھر ادھر سے باتیں ہوتی رہیں. پھر 7ویں روز آپ کے لشکر پر نہر فرات کا پانی بند کر دیا جاتا ہے, اور پھر حالات کچھ اور ہوتے ہیں. یہاں تک کہ 9 تاریخ جب آتی ہے, عصر کے نماز کے بعد یزیدی لشکر حرکت میں آتا ہے. آپ کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے آقا حسین خیمے میں تھے. حضرت عباس علمبردار سے فرمایا اے عباس یہ جا کر پوچھو یہ
یزیدی لشکر حرکت میں کیوں آیا ہے؟ حضرت عباس گئے اور پوچھا اے عمرو بن سعد تیرا لشکر حرکت کیوں کر رہا ہے، میری طرف کیوں بڑھ رہا ہے؟ عمرو بن سعد نے کہا ہم زیادہ دن انتظار نہیں کر سکتے، حسین سے کہو یا تو یزید کی بیعت کریں یا تو پھر مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جائیں، پھر ان کا فیصلہ ہماری تلواریں کریں گی۔ حضرت عباس علمبردار نے فرمایا ٹھہرو میں اپنے امام سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ آپ امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں وہ لوگ جنگ کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ جا کر کے اس سے کہہ دو آج کی رات ہمیں مہلت دے دی جائے، آج کی رات کے میں دو پہلو کرنا چاہتا ہوں، آدھی رات میں اپنے رب کے حضور سر جھکانا چاہتا ہوں اور آدھی رات اپنے نانا پر اترے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ یہ شرط جب بتائی تو اب یزید کے سپاہیوں نے کہا ٹھیک ہے عمرو بن سعد مہلت دے دیتے ہیں، اگر ایک رات کی مہلت ہم سے کفار مانگ لیں تو اسے بھی دینی پڑے گی، یہ تو ابن رسول ہیں ہمیں ان کی شرط ماننی ہوگی۔ چنانچہ پھر لشکر پلٹ آیا ہے اور جب رات آئی ہے امام نے اس رات کے دو حصے کیے ہیں، آدھی رات آپ نے عبادت میں گزاری ہے، آدھی رات تلاوت میں گزاری ہے، اور جب وہ رات ہمارے درمیان آتی ہے تو ہم لوگ کیا کیا تماشا کرتے ہیں خوب جانتے ہیں۔ اے میرے بھائیو جو تم ہردنگ مچاتے ہو تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن حسین سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حسین نے اپنی زندگی کی آخری رات کے دو حصے کیے تھے، وہ اگر تم محبت کرتے ہو تو محبت کا تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کی زندگی کی جو آخری رات گزری ہے اس رات میں محبوب نے کیا عمل کیا تھا اس عمل کو پورا نہ کر سکو کچھ تو کرو، تو اس کا فیض آپ کو ملے گا، آپ کی نسلوں کو ملے گا، آپ کی تقدیر رب سنوار دے گا، آپ کی نسلوں کی تقدیر سنوار دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم آپ کی اس محفل کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے۔ اور مجھے ایک دوسری جگہ جانا ہے، اب تھوڑی دیر آپ کے امام صاحب آپ کو جو کچھ ان سے میسر ہو سکا آپ کی قیادت کریں گے، ذکر سنائیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا البلاغ۔